تو فرمایا کہ من بعد ما تبین لهم الہدی، اپنی پیٹھوں پر یہ مرتد ہو گئے، مکر گئے، دین اسلام کو چھوڑ گئے، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی تھی ان کے لیے ہدایت، سمجھ چکے تھے، واضح ہو چکی تھی. الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے سامنے اپنا راستہ مزین کر کے پیش کر دیا. اس راستے کو انہوں نے قبول بھی کیا، اس کو ترجیح بھی دے دی، اور اس طرح اللہ کی وحی کو چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے. الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے مزین کیا. مزین کرنے کے دو معنی، ایک معنی اپنا عمل سجا کر پیش کیا، دوسرا معنی جو عمل تم کر رہے ہو بڑا خوبصورت ہے، ان کے عمل کو مزین کر دیا. اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کام تم کر رہے ہو وہ بڑا خوبصورت ہے. تو یہ شیطان کی تزیین ہے. الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے مزین کیا، یا تو یہ کہ اپنا راستہ مزین کر کے پیش کر دیا، انہوں نے مان لیا، اور یا پھر یہ کہ جو راستہ ان کا تھا جس پر وہ چل رہے تھے، شیطان نے اس راستے کو مزین کر کے بتایا کہ تم جس راہ پہ چل رہے ہو بڑا خوبصورت، بڑا عمدہ راستہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس پر استقامت قائم رکھنا. وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے لمبی زندگی بتائی، مہلت، لمبی مہلت بتائی. اس کا معنی یہ کہ تم اگر جہاد اور قتال میں شریک ہو جاؤ گے جلدی موت واقع ہو سکتی. بہتر کہ اپنے آپ کو جہاد سے بچاؤ، قتال سے بچاؤ. یہ نہ ہو کہ کسی موقع پر دشمن کی تلوار کا نشانہ بن جاؤ اور اپنی جان گنوا بیٹھو. تو الشیطان سول لهم واملی لهم، شیطان نے ان کے لیے مزین کر کے راستہ پیش کیا، یہ اپنا راستہ، یہ ان کے راستے کو اور خوبصورت کر کے پیش کر دیا کہ تمہارا راستہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی عمدہ ہے. تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. حالانکہ شیطان کا معاملہ وسوسے تک محدود ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا. اور دین کا معاملہ آیات بینات کے ساتھ، وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو ایک عاقل اور زیرک انسان آیات بینات کے مقابلے میں شیطانی وساوس اور اوہام کو قبول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو املی لهم، اور شیطان نے ان کے لیے لمبی عمر کی مہلت ذکر کر دی کہ تم جہاد چھوڑ دو ورنہ قتل ہو جاؤ گے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، لمبی عمر پاؤ گے. تو لمبی عمر کے جھانسے دیے شیطان نے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں انہیں سجا دھجا کر خوبصورت کر کے پیش کیا.